السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری قرآن کلاس کی اگلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم اپنا اگلا سبق آج پڑھنا سیکھیں گے۔ وہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یا تک پڑھنا سکھایا تھا، دوسری تختی۔ آج اس سے آگے ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ والا حرف آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو ہم نے پچھلی جو پہلی تختی تھی اس کے اندر ہم نے یاد کیا تھا کہ اس کے نقطے کتنے ہوتے ہیں، یعنی الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، یہ سارا پڑھا تھا۔ اور ساتھ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کی شکلیں یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ پہلا لفظ ہے با الف۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ ایک نقطہ نیچے ہے اس کے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ با ہے، اور ساتھ ہی اس کی شکل بھی دیکھیں با والی ہے۔ یہ اوپر با لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہاں سے یہ والی شکل اگر یہاں تک ہاف لکھی جائے، اس کی آدھی شکل، اور ایک نقطہ نیچے ہو تو یہ با بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ با ہے، با۔ ویسے تو ہم آگے جا کے یہ بھی سیکھیں گے کہ جیم کے نیچے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن جیم کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، اس لیے ہم نے شکل بھی دیکھنی ہے اور نقطے بھی دیکھنے ہیں۔ اگر ایک نقطہ ہے لیکن شکل جیم والی ہے تو وہ جیم ہوگا، اور اگر ایک نقطہ ہے اور شکل با والی ہے تو وہ با ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ با والی شکل ہے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ با، اور یہ الف، با الف، با الف۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اگلا لفظ ہے نون الف۔ اب دیکھیے یہ نون لکھا ہوا ہے، تو یہ نون کی شکل یہاں سے یہاں تک آدھی شکل اگر لکھی جائے اور ایک نقطہ اوپر لگا دیا جائے تو یہ نون بنتا ہے۔ نون الف، نون الف۔ اسی طرح جو کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ غود ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، غو ہے ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے، غین ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہر حرف کی شکل مختلف ہے تو اس لیے آپ نے شکل کو بھی پہچاننا ہے اور نقطوں کی بھی پہچان رکھنی ہے۔ اگر شکل جو ہے وہ غین والی ہے اور نقطہ اوپر ایک ہے تو پھر وہ غین ہے۔ اب دیکھیے اس کیس کے اندر یہاں پہ نقطہ اوپر ایک ہی ہے لیکن شکل جو ہے وہ نون والی ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے نون الف۔ اسی طرح آگے ہے تا الف، تا الف، یا الف، تا الف۔ اب دیکھیں اس کے اندر اگر آپ نے اس کو پڑھا سا الف، یعنی سین کی آواز آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے والی جو تختی ہے وہ بھول چکے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ ہم نے اس کا مخرج اور اس کا جو اوریجن تھا وہ پڑھا تھا کہ ہم نے اس کے اندر سین کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، اور اس کو ہم نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کے زبان کی نوک کو تو پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا، اس کے اندر سین کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ سا، سا، سا الف، سا الف، سا الف اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آگے والا حرف ہے با۔ اب دیکھیں یہ وہی شکل ہے اور نقطہ نیچے ایک ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے با، اور آگے ہے سین، با سین۔ آگے والا حرف یا، سین، یا سین۔ آگے ہے نون، سین۔ آگے ہے تا، سین، تا سین۔ آگے ہے تا، جیم۔ دیکھیں تا ہم نے پہلے اس شکل کا پڑھا اور اس شکل کا پڑھا، اور اوپر ہم نے پوری شکل اس کی پڑھی، لیکن قرآن کریم کے اندر بعض اوقات سا اس طرح کا بھی آتا ہے، تو اس طرح کی اگر شکل ہو اور تین نقطے اوپر ہوں تو یہ سا پڑھا جائے گا، سا، سا جیم۔ اسی طرح یہ آگے والا تا، تا، یعنی اس طرح کی شکل ہو اور اوپر دو نقطے ہوں تو یہ پڑھا جائے گا
تا تا حا تا حا. اب یہ ہا جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح نکالنا ہے. اگر آپ نے اس کو تا ہا پڑھ دیا تو وہ سارا جو ہے نا وہ پیچھے والی تختی کا وہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے پیچھے والی تختی کو صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اس کے تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تا حا تا حا. آگے یہ ہے نون. یہ اس طرح کی شکل ہو اور اوپر ایک نقطہ ہو تو یہ نون ہے. اور یہ نیچے دیکھیں یہ گرین کلر میں یہ خو ہے. خو کے اوپر چونکہ ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ نقطہ بھی گرین کلر کا ہی لگا ہوا ہے. تو یہ نون خو نون خو. آگے ہے یہ والا حرف یا حا یا حا. آگے والا حرف ہے با جیم با جیم. اب آگے دیکھیے یہ میم کئی شکل کے قرآن پاک میں آتے ہیں. دیکھیے یہ بھی میم ہے, یہ اس طرح کا بھی میم ہوتا ہے, اور یہ بھی میم ہے. آگے والا یہ بھی میم ہے, یہ بھی میم ہے, یہ بھی میم ہے, یہ بھی میم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے یہ میم کی شکلیں ہیں. تو یہ قرآن کریم کے اندر یہ ساری شکلوں کے میم آتے ہیں, تو آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہے یا میم, یہ با میم, نون میم, تا میم, تا میم. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس کے اندر ہم نے با الف سے لے کے تا میم تک پڑھا ہے.